السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سلیبس جو ہے اسلامیات کا مکمل ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کی دہرائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو اپنا لیسن دہرانے جا رہے ہیں، جس کی دہرائی کرنی ہے، وہ ہے نظم و ضبط اور قانون کا احترام. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی نہ کسی ضابطے کے تحت بنایا ہے، اور وہ چیز اسی ضابطے اور نظم کے مطابق چل رہی ہے. سورج اپنے وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. چاند کی جو منزلیں مقرر ہیں اس سے وہ ذرا بھی انحراف نہیں کرتا یعنی کہ اس چیز سے ہٹتا نہیں ہے. دن اور رات بھی اپنے اپنے وقت میں رونما ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کے جسم کے اندر جو اعضاء بنائے گئے ہیں اور ان کو جو کام سونپا گیا ہے، وہ ان تمام کاموں کو سر انجام دیتے ہیں. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی ہی بد نظمی اور بے ضابطگی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک نظام ترتیب دے دیا ہے اور جو اسی کے تحت چل رہی ہیں، تو جب اس نظام سے کوئی ہٹتا ہے تو پھر وہ اس میں بے ترتیبی پیدا ہوتی ہے. اور اگر اسی طرح انسان جو ہے، اگر جس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور جو کام طریقے سے کرنے کو کہا گیا، جب وہ نہیں کرتا تو پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا حشرات، تمام کسی نہ کسی قانون کے پابند ہیں. جمادات کس کو کہتے ہیں؟ جیسے پہاڑ ہو گئے، میدان ہو گئے، ان کو جمادات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نباتات جو فصلیں وغیرہ ہم لوگ اگاتے ہیں، وہ حیوانات جانوروں کو کہتے ہیں. حشرات وہ جو رینگنے والے کیڑے ہوتے ہیں. تو وہ یہ سب کسی نہ کسی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور وہ اسی پہ چل رہے ہیں. ساری کائنات قانون الہی کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اس بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ ہے کہ نہ تو سورج ہی سے یہ ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو سورج کے نکلنے کا ٹائم ہے تو اس وقت چاند نکل آئے. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی ایسی ہوتا ہے کہ صبح آنے سے پہلے رات جو ہے وہ اس سے پہلے جا کے دن کو پہلے اس کے آ جائے، رات بعد میں ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جس ترتیب سے اللہ نے دن رات بنائے ہیں اور سورج کو جس ٹائم نکالتا ہے وہ اسی ٹائم پہ اپنے مقررہ وقت پر ہی نکلتا ہے. مگر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے کچھ اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کو غلط استعمال کر کے اللہ کے دیے ہوئے قانون کو توڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے اور معاشرے کے دیگر افراد بھی اس کی وجہ سے مصیبت اور تنگی محسوس کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو بھی انسان، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات، سب مخلوقوں سے زیادہ اس کو رتبہ دیا ہے، تو اس کو جو اختیارات دیے ہیں، جب وہ اپنے ان اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے یا معاشرے کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے، تو پھر اس سے بہت ساری معاشرے میں دیگر افراد کو بھی تنگیاں آتی ہیں اور اس کو خود کو بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بعض ایسے حشرات ہیں جن کے اندر بے حد نظم و ضبط پایا جاتا ہے. جیسے چونٹی جب وہ کہیں اکٹھی چل رہی ہوتی ہے تو قطار میں چلتی ہے. اسی طرح بعض پرندوں میں بھی ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے. ان سب کو دیکھ کر ہم بھی نظم و ضبط کا سبق سیکھتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیوں کی لائن جا رہی ہوتی ہے پوری ترتیب سے، ایسے کہیں اپنا خوراک لینے جا رہی ہوتی ہیں، کہیں جا رہی ہوتی ہیں، تو بالکل ترتیب سے چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ نے بگلوں کو بھی اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ بھی جب اڑتے ہیں تو ایک قطار بنا کے اڑتے ہیں. تو یہ ایسے ہیں جانور جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ، اور ان میں بھی نظم و ضبط پایا جاتا ہے. اسلام نے عبادات کا نظام دیا ہے، اس میں بھی وقت کی پابندی اور نظم و ضبط پایا جاتا ہے. جیسے نماز کے اوقات مقرر ہونا، ایک ہی صف میں سب لوگوں کا برابر کھڑے ہونا، روزہ وقت پر رکھنا اور وقت پر افطار کرنا، حج کے موقع پر سب لوگوں کا ایک ہی لباس یعنی کہ احرام میں ہونا، اور ایام حج کا مقرر ہونا. یہ سب اعمال ہمیں نظم و ضبط اور قانون کے احترام کی تعلیم دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری 5 وقت نماز جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقررہ وقت پر آتا ہے. یعنی فجر کا وقت فجر کے وقت ہی ہوتا ہے، ظہر کا اسی وقت، عصر کا ٹائم مقرر ہے، مغرب کا اپنے وقت پر مقرر ہے، اور عشاء بھی اپنے ہی ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے. تو اسی طرح روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جو رکھے ہوئے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں ہی مقررہ وقت پر آتے ہیں. اور حج کے ایام جو ہیں وہ بھی انہی مقررہ دنوں میں ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے قدرت کے نظام اور اس کی نظم و ضبط کا سبق دیتے ہیں.
قانون لوگوں کی سہولت اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اگر کائنات ایک قانون قدرت کے خلاف چلنا شروع کر دے تو یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر معاشرے کے افراد قانون کو توڑنا شروع کر دیں اور قانون کی خلاف ورزی کو فخر سمجھنے لگیں تو معاشرہ بہت جلد تباہی کے دہانے پہ جا پہنچے گا۔ قانون کی پاسداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے کسی شخص کی حق تلفی نہیں ہوتی، چنانچہ ضروری ہے کہ قانون کا احترام کیا جائے تاکہ تمام لوگوں کو یکساں حقوق فراہم ہوں اور کسی شخص کے حقوق تلف نہ ہو۔ یعنی کہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہر جگہ پر ہر لوگوں کو جو ہے خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں بھی عطا کی ہیں، خوبیاں بھی عطا کی ہیں، اسی طرح وہاں پہ قانون جو بنایا لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا، یعنی کہ خدا کے کائنات کو چلانے کے لیے کہ جو ایک معاشرے میں قانون جو ہے رکھے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ایسا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ قانون کی پاسداری جو ہے اس سے کرنے سے کسی انسان کی حق تلفی نہیں ہوتی۔ ہر انسان جو ہے اپنی قانون کی پاسداری کرتا ہے تو اس کو یکساں حقوق سب کو پھر مہیا ہوتے ہیں۔ ملکی قوانین کا احترام کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے۔ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دینا، شور اور دھوئیں والی گاڑیاں چلانا، مساجد، اسپتال، اسکول و مدارس کے قریب ہارن بجانا اور اسی طرح کے دیگر کام جن سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، ان سے بچنا ضروری ہے۔ قانون ہماری اجتماعی فائدے اور معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے بنائے ہوتے ہیں، اور اگر ان کو توڑا جائے تو بد امنی اور بد نظمی پیدا ہوگی جس کا نقصان ہم سب کو اٹھانا پڑے گا۔ اسی طرح دیکھیں آپ اسٹوڈنٹ کے ریاست کے جو قانون ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جس پر ہم چل کر اپنے آپ کو صحیح خطوط پر استوار کر سکتے ہیں، اور جیسے ٹریفک کی قوانین کی ہم لوگ خلاف ورزی کریں گے تو اس سے نہ صرف ہمیں بھی تکلیف ہوگی بلکہ دوسروں کو بھی اس سے ہوگی۔ قانون کے احترام کے فوائد۔ قانون کا احترام کرنے سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے تمام افراد کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے حقوق سلب نہیں کر سکتا، معاشرے میں سلامتی اور امن و امان قائم ہوتا ہے، معاشرے میں مساوات اور برابری پیدا ہوتی ہے، جرائم اور مجرمانہ سرگرمیوں کی روک تھام ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان قانون کا احترام کرتا ہے اور اس پہ چلتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، معاشرے میں ایک ترتیب، ایک توازن رہتا ہے، تمام افراد کے حقوق برابر سب کو ملتے ہیں، کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور اس طرح معاشرے میں امن و امان جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور جو مجرمانہ سرگرمیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے یہ لیسن جو ہے پھر سے دہرانا ہے، آپ نے پڑھنا ہے، چونکہ ہم یہ کام اس کے کوئسچن سے پہلے کر چکے ہیں تو اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ہوم ورک میں آپ نے 5 مختصر سوالات اور 5 فل ان دی بلینکس آپ نے خود سے لیسن سے بنانی ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔